إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے طے شدہ وقت کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بچپن بھی گزرتا ہے، لڑکپن بھی گزرتا ہے، جوانی بھی گزرتی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے کبھی کبھی اس کی خوبصورت اداؤں کو یاد کرتے ہیں، کبھی کوئی اس کے حسن اخلاق کی بات کرتا ہے۔ بڑی دید کرنے والا بندہ تھا، بولتا اس انداز سے تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ بڑی عزت کرتا ہے، احترام دیتا ہے، بڑا مہمان نواز تھا۔ جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کی بعض اداؤں کو پسند کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال بھی میرے اور آپ میں اعمال میں سے بعض اداؤں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اللہ والوں کی اداؤں میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعض ادائیں جو اللہ ذوالجلال کو اتنی پیاری لگیں، میرے رب نے قرآن مجید میں بدل دیا۔ آج ہم سنیں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں مالک الملک سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کے لیے جو تیاری کر چکے ہیں یا جو تیاری کر رہے ہیں، جو ارادہ کر چکے ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں مالک الملک، ان کی کوششیں بھی قبول و منظور فرما، اور جو محبت رکھنے والے ہیں الہ العالمین انہیں بھی نواز دے، رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ سب سے پہلی ادا جو میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہونی چاہیے، یہ قربانی کا دن اور عشرہ ذی الحجہ کے یہ خوبصورت ایام اپنی ترتیب سے آتے ہیں۔ میں اور آپ بھی اپنی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دن آئیں اور گزر جائیں۔ عید الاضحیٰ آئے اور گزر جائے، اس نے تو اپنی ترتیب سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اس موقع سے ایسے فائدہ اٹھائیں، ہمارا فکر، ہماری سوچ، ہمارے جذبات اس قدر پالش ہو جائیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اللہ ذوالجلال کے قریب اور قریب کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے قریب ہمیں ہماری ادائیں کرتی ہیں۔ جس ادا سے میں آغاز کرنا چاہوں گا وہ ادا اللہ ذوالجلال کی توحید کی ادا ہے۔ دعا کیجئے جس مالک نے بغیر محنت کے ہمیں لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی مالک الملک یہ خوبصورت کلمہ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے، جس کے آخری جملے ہوتے ہیں نا لا الہ الا اللہ۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں دخل الجنہ
ادھر سے روح پرواز ہوتی ہے، ادھر میرا اللہ جنت کا مہمان بنا دیتا ہے۔ دن ہو، رات ہو، خوشی ہو، غمی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، حالات اچھے ہوں، حالات برے ہوں، جیسا بھی وقت ہو، میری اور آپ کی زبان پہ زندگی کے ہر موڑ پہ رہنی چاہیے اللہ ذوالجلال کی توحید رہنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم شکوہ کرتے ہیں، حالات کا شکوہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، حالات کیسے تھے۔ یہاں پہ رشتہ دار اگر منہ موڑ جائیں تو ہماری دل کی حالت بے چینی، اضطراب کیسی ہوتی ہے؟ یہ تو میرا اپنا تھا یار، اتنے سالوں کا رشتہ ہے، کم از کم برادری کے خیال کر لیتا ہے، اس کو بھی خیال نہیں آیا۔ یہ دل کی گھٹن ہوتی ہے جو میں اور آپ محسوس کرتے ہیں۔ میرے اپنوں کو تو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ماں باپ کے بارے میں تو کبھی ایسا دل میں خیال تک نہیں آتا نا کہ میرا باپ میرا ساتھ نہیں دے گا، میری والدہ میرا ساتھ نہیں دے گی، میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، ہر جانب دشمن اور مخالف اور جان کے در پہ تھے، آنکھیں اٹھائی ہوں گی، دیکھا ہوگا، حقیقی باپ بھی نظر آیا ہوگا، دشمنوں کی صف میں کھڑا نظر آیا ہوگا۔ کیسی تکلیف ہے اور کیسا درد ہے۔ تکلیف کی یہ شدت میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بولتے ہیں، توحید کا جملہ بولتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت 4365 نمبر۔ کیا بولا تھا جب سارے لوگ اکٹھے تھے؟ حرقو، جلاؤ اس کو اور قصہ ختم ہو جائے۔ اتنی بڑی آگ، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں شاید کہ اتنی بڑی آگ تاریخ میں نہیں جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، کیا بولتے ہیں؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس سے بڑا کار ساز تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا میں اور آپ بھی کبھی حالات نے تھکا دیا ہو، کبھی گھبراہٹ ایسی ہو، پریشانیاں ایسی ہوں، الجھنیں ایسی ہوں، مسائل ایسے ہوں، کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، میں اور آپ اپنی زبان سے بولیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ تو ہی مجھے کافی ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ جب گھبراہٹ ہو، آپ کو بڑی پریشانی ہو، راستہ اللہ کے دین کا ہو، اور آپ بولیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، پھر دیکھنا یہ جملہ بولنے میں لذت کتنی ہے۔ شریعت تو پسند کرتی ہے کہ میں اور آپ چلتے پھرتے اپنی زبان سے توحید بولتے رہیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ شریعت نے رغبت کیا دلائی ہے؟
گھر سے نکلتے ہوئے جو پڑھ لیتا ہے شیطان کی ہر طرح کی حرکتوں سے اللہ ذوالجلال اسے محفوظ فرما دیتے. پڑھنا چاہیے. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں, شریعت کیا کہتی ہے, اونچی آواز میں کیا بولنا چاہیے؟ بسم اللہ. آپ دن میں 2 مرتبہ کھاتے ہیں یا 3 مرتبہ, کچھ کھانا ہو تو زبان سے کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ. آپ رات کو بستر پہ جاتے ہیں, سونے کی تیاری کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا. آپ جیسے جیسے بھی سفر کریں دیکھیں شریعت کس قدر پسند کرتی ہے کہ میں اور آپ توحید بولنے والے بن جائیں. آپ نماز پڑھتے ہو, فجر پڑھی ہے, کا اٹھنے سے پہلے پڑھیے, آپ آیت الکرسی پڑھیے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ ظہر پڑھتے ہو, آپ پڑھ لیجئے آیت الکرسی پڑھیے. عصر پڑھتے ہو, مغرب عشاء. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاح, ہر فرضی نماز کے بعد جو پڑھ لیتا ہے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت. جنت کے اور آیت الکرسی پڑھنے والے کے درمیان پردہ ہے, موت کا پردہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں, ادھر میرا اللہ جنت کے نظارے کروا دیتا ہے. ترغیب دلائی ہے, خوشی ہے, غمی ہے, حالات کا رونا نہیں روتے. اپنے آپ کو جوڑیے اللہ ذوالجلال کی توحید کے ساتھ. ہاں کبھی خیال آتا ہوگا, آپ کو پتا چلے نا آپ کی حالت ایسی ہو. زندگی میں پریشانی اور اندھیرے کتنے بھی ہو سکتے ہیں, اور کتنے ہی اندھیرے تھے. سیدنا یونس علیہ السلام جب تھے مچھلی کے پیٹ میں تھے, ذرا تصور تو کیجئے. سینکڑوں سال پہلے میرے اللہ نے تو پہلے ہی وضاحت فرما دی تھی, ظلمات بعضها فوق بعض. سمندر کی گہرائی میں اندھیرے کتنے ہیں, مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا کتنا ہوگا, حالت کیسی ہوگی. آج ہم تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبراتے ہیں, اور کبھی اتنا گھبرا جاتے ہیں رب یاد ہی نہیں ہوتا. کبھی میں اور آپ حالات کے ایسے مارے ہوئے ہو, پریشانیاں ہو, توحید والے جملے زبان پہ آ جائیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, انی کنت من الظالمین. میں ہی ہوں جو زندگی گزار بیٹھا ہوں, اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھا ہوں, منمانیاں کرتا رہا, اپنی ہی دنیا میں مگن رہا, نافرمانیاں کرتا رہا. توحید ہونی چاہیے زندگی میں. شریعت اس بات کو بڑا پسند کرتی ہے. آپ توحید کے ساتھ پیار تو کیجئے. یہ دن جو گزر رہے ہیں ان میں رغبت دلائی ہے, فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. کثرت سے بولیے الہ العالمین. سیرت ابراہیم کے اس خوبصورت پہلو کو اور اس خوبصورت ادا کو زندگی میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے. نصیب والے وہ لوگ ہیں جنہیں میرے اللہ نے بلایا ہے, اور وہ ان خوبصورت دنوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں,
زبان پہ کیا ہی خوبصورت ترانے ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک. ایک ایک لفظ پہ اگر آپ غور کرتے ہیں توحید کی ادا ہے. یا اللہ تو ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. میں گواہی دیتا ہوں خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، داتا بھی تو ہے، بگڑی بنانے والا بھی تو ہے. یہ ادا جب زبان پہ آتی ہے نا محبت کے ساتھ، یہ محبت تو زمین پہ ہوتی ہے. میرا اللہ اپنی محبت کا توحید بولنے والے کے لیے اعلان فرما دیتا ہے. پوچھا تھا نا صحابی رسول سے، آپ کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ ہر رکعت میں قل شریف پڑھتے ہو. کیا دیکھیں نا اللہ کے نبی اس میں توحید کا تذکرہ ہے. مجھے یہ پیاری بڑی لگتی ہے. کہا تو نے توحید کو پیارا سمجھا ہے، اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. اور اس پیار کو باقی رکھنا. حبک ایہا ادخلک الجنہ. اللہ ذوالجلال اس محبت کو دیکھے گا تجھے جنت کا مہمان بنا دے گا. تو سب سے پہلی ادا جسے مجھے اور آپ کو رب سے مانگنا ہے اور اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، جس مالک نے یہ کلمہ نصیب فرمایا ہے لا الہ الا اللہ. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے جہاں توحید کا تذکرہ فرمایا وہاں پہ ایک بہت خوبصورت ادا احترام والدین کا تذکرہ فرمایا. میرا اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تیرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ. عبادت صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی ہوگی. وبالوالدین احسانا توحید کے ساتھ ہی تذکرہ فرمایا. یہ بہت خوبصورت ادا ہے. احترام کیجئے والدین کا احترام کیجئے. آج تجھے اللہ نے جوانی دی ہے. کبھی ماں باپ بھی جوان ہوتے تھے، انہوں نے اپنی جوانی کو رول دیا، اپنے منہ کا نوالا اور خوبصورت دعائیں تیرے نام کر دیں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جیسے وہ محبت سے اور لاڈ سے بلاتے تھے نا، آج تیری باری ہے. احترام سے بولنا، پیار سے بولنا، محبت سے بولنا. کیا خوبصورت ادا تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. نکلتے ہوئے بھی سلام کہتے تھے، واپس آتے ہوئے بھی سلام کہتے تھے. اور کیا کمال کے جملے بولتے تھے. ماں تجھ پہ سلامتی ہو،
جس طرح تو نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ بوڑھی والدہ جواب دیتی ہوں گی، بیٹا ابو ہریرہ آپ پہ بھی اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے، آج بڑھاپے نے تو نے مجھے یاد رکھا ہے۔ اس گھر میں کیسے اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی اور اللہ ذوالجلال برکات سے نوازتے ہوں گے، جہاں ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی عطا سمجھتی، جہاں بڑے پیار سے احترام سے گفتگو ہوتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ حالانکہ مشرک تھا، کافر تھا، اور جملے بھی دیکھیے کہ باپ بول رہے باز آ جاؤ، یہ جو تم جملے بولتے ہو نا رک جاؤ، لئن لم تنتہی لأرجمنک، اس توحید سے باز نہیں نہ آتے، مار مار کے رجم کر دوں گا، دھمکیاں، اہجرنی ملیہ، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں۔ لیکن نبی ابراہیم علیہ السلام تھے، کیسے بولتے تھے؟ مشرک باپ، کافر، اور وہاں الفاظ کا انتخاب ایسا ہو کہ میرا اللہ قرآن بنا دے، یہاں پہ موحد والد ہے، چہرے پہ سنت رسول ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرنے والا ہے۔ بولتے ہوئے خیال ہی نہیں آتا کہ میں بات کیسے کرتا ہوں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کس انداز سے گفتگو کر رہے تھے؟ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ ہر جملے میں یا ابتی یا ابتی، لوٹیے اپنے اپنے گھروں کی جانب۔ اگر میں قربانی کا ارادہ رکھتا ہوں اور اللہ کی توفیق سے ایک نہیں دو چار قربانیاں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بڑے جانور بھی ہیں چھوٹے جانور بھی ہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے میں پیش رہتا ہوں۔ کافر اور مشرک باپ سے بھی بات کرے تو بڑے احترام سے، سنت کو تازہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن اپنے گھر میں جب میں اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں، اپنے والد سے بات کرتا ہوں، کیسے کرتا ہوں؟ یہ اصل قربانی ہے۔ سنت کو بھی تازہ کیجئے، اور جس کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں اس کی
اللہ ذوالجلال کی نظر میں بہت محبوب اداؤں کو بھی اپنی اداؤں میں بدل لیجئے، پھر قربانی کا رنگ جو اللہ دیکھے گا پھر ایسے ہی اپنی رحمتیں بھی برسائے گا اور تجھے نواز دے گا، بہت برکتوں سے نواز دے گا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توحید بھی نصیب فرمائے، احترام والدین بھی نصیب فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں وہ کیا کریں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلنے لگے، کیونکہ باپ یہی بول رہا تھا نکل جاؤ، گھر چھوڑا، لیکن گھر چھوڑتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ سلام علیک، اللہ سلامت رکھے۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے کرتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں، دعا کرتا رہوں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ اولادیں جو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہیں اپنے رب کے سامنے اور دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، کیا میں بھی ایسا کرتا ہوں؟ یا بس دل کی گھٹن جاتی نہیں ہے، کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط تو ہو ہی جاتا ہے، تنگ آ کے اظہار کرتا ہے علیحدہ گھر ہونا چاہیے، یہ بزرگ والد ہے، اب میں کیا بولوں، بزرگ والد ہے اب میں کیا بولوں، پریشانی بنائی رکھتے ہیں۔ آپ حکمت کے ساتھ چلیں، کوشش کریں کہ برداشت کر لیں، اجر بھی میرا اللہ اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ اگر والدین زندہ ہیں پھر بھی، اور اگر رخصت ہو گئے تو پھر بھی مجھے دیکھنا یہ ہے کبھی میں تنہائی میں بیٹھوں، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں اپنے رب کے سامنے اور دعا کروں اپنے والدین کے لیے، خوش نصیب اور خوبصورت وہ اولادیں، ماں باپ موجود ہوں، احترام میں، خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی، اور جب بھی موقع ہو، جب بھی طبیعت بنے، یہ یاد رکھتے ہیں اپنے والدین کو خوبصورت دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی توحید بولتے رہنا، خوشی میں، غمی میں، اور دوسری خوبصورت ادا ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا، وہ جیسے بھی ہو احترام میں کبھی کمی نہ آنے دینا، یہ ادا اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اور تیسری ادا، آپ کو میرا اللہ اولاد دے دے، اس اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ میری اولاد میرا اللہ دین کے لیے قبول فرما لے۔ یہ صرف سننے سنانے کے لیے تو نہیں ہوتا ہے نا، یہ اپنے جذبات کو پالش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا جب حکم ہوا تھا بیوی اور بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑیے، چھوڑا نہیں تھا،
بیوی نے پوچھا تھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش تھے. پھر کہا اللہ کا حکم ہے. جب اشارہ ہوا کہ اللہ کا حکم ہے، کیا بولا تھا؟ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے دین کے لیے اولاد کو لگائیے، اور کبھی کبھی ان جملوں کو دعاؤں میں یاد کیجئے، نماز میں پڑھیے، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کیجئے. الہ العالمین، تیرا خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے بھی اسی طرح اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں دیا تھا. میں بھی دے رہا ہوں. وہی جملے بولیے جو بولے تھے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور یقین کر لیجئے میرے اللہ نے وہاں اندھیروں کو روشنی میں بدلا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرے گا، آپ کی اولاد کے لیے بھی میرا اللہ زندگی میں ایسی ہی روشنیاں پیدا فرما دے. شرط یہ ہے آپ توحید والے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے رب سے وہی جذبہ مانگنے والے ہیں. کیا بولا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اور ادا ایسی پیاری لگی اللہ ذوالجلال کو، ان جملوں کو بھی میرے اللہ نے قرآن مجید میں بدل دیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. یہ آپ ماشاءاللہ سنتے سناتے ہیں. یہاں ایک اور بات جس سے بڑی دل کو تسلی ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا چکے ہوں، یا یہ ارادہ کر چکے ہوں، یا اللہ توفیق دے میں دین کا کام کروں، زندگی میں دین کی خدمت کروں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑا رہوں. یہ دنیا کے سلسلے بھی اللہ نے پورے کرنے. اللہ کی راہ میں جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، میرا اللہ اس کی کتنی قدر کرتا ہے. یہاں پہ بیٹا تھا نا اور بیوی تھی، وہی بیوی جس نے بولا تھا اللہ کا حکم ہے، ہاں اللہ کا حکم ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے دین کا راستہ ہو اور یقین اور توکل ایسا ہو کہ میں اللہ کی راہ پہ لگ چکا ہوں، اب مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ ادا اللہ کو بڑی پیاری ہوتی. یہ جذبات میرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. پریشانیاں تو پھر آتی ہیں نا، اللہ والوں پہ آتی ہیں، اور انہی پریشانیوں کے سبب میرا اللہ درجات بھی اتنے بلند فرماتا ہے. لیکن تھوڑا سا غور کیجئے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو لوگ جاتے ہیں نا ماشاءاللہ، طواف کرتے ہیں، رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر چلتے ہیں آگے کو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. یہ اللہ کی نیک بندی پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ کو، مروہ سے صفا کو دوڑی تھی. اللہ ذوالجلال کے دین کا راستہ تھا،
قربانیاں جب اللہ کے دین کے لیے بندہ دیتا ہے، توکل جب اللہ پہ کرتا ہے، جذبات جب ایسے ہوتے ہیں، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، ان کی اداؤں کو بھی کبھی کبھی میرا اللہ ایسے زندہ فرماتا ہے، دنیا کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ وہ دوڑنا اللہ کو اتنا محبوب تھا، آج عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اس دوڑنے کو جب تک اختیار نہیں کرتے، نہیں عمرہ مکمل ہوتا ہے نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یہ جو لفظ ہے نا شاکرن، میرا اللہ بڑا قدردان ہے، شاکرن قدر کرنے والا ہے۔ آپ کی کوششیں، آپ کی کاوشیں، آپ کے جذبات اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ ذوالجلال کی اطاعت اور بندگی کے لیے، میرا اللہ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ علیم، میرا اللہ جاننے والا ہے آپ کے دل میں اٹھنے والے جذبات کو بھی جاننے والا ہے۔ کیا کرتے ہو، کیا سوچتے ہو، کیسا احساس رکھتے ہو، کیسے جذبات رکھتے ہو۔ آپ اپنے دل میں ایسے احساس اور جذبات انہیں بیدار کیجئے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کا جذبہ ہو، اللہ کی بندگی اور اطاعت کا جذبہ ہو۔ میرا اللہ بڑا قدردان۔ آپ ابھی ارادہ کر لیجئے، اگر اللہ ذوالجلال نے اولاد سے نوازا ہے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے قربان کیا تھا، آپ بھی جذبہ بنا لیجئے۔ آپ کو اندھیرا لگتا ہے نا، کیا کرے گا، کیسے جیے گا، حالات کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ کہتے ہیں وقت کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے، یہ تو بعد میں بھی ہو جائے گا، زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں اور بہت سارے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جوڑ لیجیے اللہ ذوالجلال کے ساتھ۔ اسباب، وسائل، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ پل بھر میں ادھر سے ادھر کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کے جذبات کو میرا اللہ دیکھتا ہے، آپ کے احساسات کو میرا اللہ دیکھتا ہے۔ جذبہ بنا لیجئے کہ میں قربان کرتا ہوں اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وہی جذبات جو اما ہاجرہ نے بولے تھے، پھر میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یقین کیجئے میرے اور آپ کے احساسات اور جذبات ہیں، میرا اللہ ایسے نوازے گا، ایسے نوازے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اولاد کو اللہ کے حکم کے قربان کرنے کا جذبہ اتنا تھا، امتحان ہی لیا نا اللہ ذوالجلال نے۔ یہ جو ابھی قربانی کا مرحلہ آنے والا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ تو ماشاءاللہ ہم سنتے سناتے ہیں، اللہ نے قربانی مانگ لی، وہی بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹے کی جگہ پہ اللہ ذوالجلال نے جانور کو، یہ ساری باتیں یہاں سے دو باتیں میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، آپ احباب گرامی بھی کوشش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے معاشرے میں ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
عمومی ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے والدین کی خدمت، والدین کا احترام، یہ ہم بولتے رہتے ہیں، بزرگ ہے اور ہم صرف ایک پہلو پہ ہی نظر رکھتے ہیں، بس احترام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، بس برداشت کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ جو والدین کے سمجھنے والا ہے، غور کیجئے، عموماً دیہاتوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، بزرگ ہے نا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اس نے بس بزرگی کے لیول پہ ہی رہنا ہے، نیچے نہیں آنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب موقع آیا بیٹے سے کیسے بات کر رہے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ میرے اللہ نے قربانی مانگ لی ہے، باپ ہے، بزرگ ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، آپ کی خدمت اور احترام میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ لیکن ابھی اگر بیٹا بڑا ہو گیا ہے نا تو بزرگ کو بھی چاہیے کہ وہ اس انداز سے گھر کی رونق کو بحال رکھے۔ کبھی آپ بھی بیٹے سے مشورہ کیجئے، ہمیشہ حکم ہی تو نہیں نہ چلاتے رہنا چاہیے، بس میں نے کہہ دیا تو بول دیا۔ بھئی یہ رویہ نہیں ہے، شریعت کا یہ رویہ، موقع ہے نا، آپ بھی پیار سے بات کیجئے، آپ بھی کبھی مشورہ کیجئے۔ جب دونوں جانب سے احترام، پیار، محبت ایسی فضا بن جاتی ہے گھر کے اندر، اللہ ذوالجلال محبتوں بھری ایک رونق لگا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال جہاں بحیثیت اولاد یہ توفیق دے، احترام ہو، اکرام ہو، دعائیں ہوں، وہاں بحیثیت والدین مشورہ کرنا، عزت دینا، پیار دینا، شفقت کرنا، پیار سے بات کرنا، حکمت سے کام لینا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بحیثیت والدین بھی اس کو تازہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بہت خوبصورت ادا جو اللہ ذوالجلال کو پسند آئی اور میرے رب نے اسے قرآن مجید میں بدل دیا۔ سب سے پہلے توحید، احترام والدین، اللہ کی راہ میں اولاد کو لگا دیا، بیٹا حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا۔ اب آگے تھوڑا سا غور کیجئے کیسی ادا اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ باپ بیٹا تعمیر کر رہے تھے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے۔ یہاں پہ تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے، ساری زندگی میں اور آپ گھر بنانے میں، خوبصورت بنانے میں، گاؤں ہو دیہات ہو، اور اگر کوئی 2-4 روپے زیادہ ہو جائیں تو خواہش ہوتی ہے کہ باہر کو نکلیں، کسی کالونی میں جائیں، یہ سوچیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہی سفر کرتے ہیں ہم لوگ، ساری زندگی گھر، محل، کوٹھی بنانے میں صرف ہو جاتی ہے، اور یہی فرمایا تھا یتطاولون فی البنیان، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن مال جیسے جیسے آئے گا لوگ مقابلہ کریں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ اب دیکھیں کبھی اگر اللہ موقع دے دے تو میں اپنے ڈیرے کو کیسے سجاتا ہوں، کیسے سنوارتا ہوں، یہ خواہشیں زندگی کی ختم ہی نہیں ہوتی۔ لیکن خوبصورت ادا یہ ہے، آپ گھر بناتے ہو، آپ ڈیرا بناتے ہو،
آپ کوٹھی بناتے ہو, آپ بنگلہ بناتے ہو اپنے لیے, لیکن ساتھ جذبہ یہ بھی ہونا چاہیے آپ کو اللہ ذوالجلال نے اگر طاقت دی ہے, آپ بنائیے, اللہ کا گھر بنائیے, مسجد بنائیے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے, ربنا وابعث فیہم رسولا. یہ گھر بنایا ہے, یہ موقع ہے, الہ العالمین اپنا آخری نبی بھیج دے جو تعلیم دے, حکمت سکھائے, جو تزکیہ کرے. دعا کر رہے تھے نا. کتنا خوبصورت ہو وہ والدین جنہوں نے اپنی اولادوں کو لگایا ہو. اگر جیب اجازت دیتی ہے, حالات ہیں, وسائل ہیں, بہت کچھ ہیں, وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی کوشش کر رہی ہوں, مسجد بنا کے, ادارہ بنا کے, مدرسہ بنا کے, ساتھ یہ دعا کر رہے ہو, مولا کریم یہ ادا تجھے بڑی پیاری لگتی ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تیرا گھر بنایا تھا, ہاتھوں کو اٹھایا تھا. یا اللہ آخری نبی بھیج دے جو اس معاشرے میں دعوت کا کام کرے, تعلیم کا کام کرے, تزکیے کا کام کرے. یا اللہ ہماری اولادیں, ہم اتنا کر سکتے تھے دل سے, ماں باپ دعا کر رہے ہوں, یا اللہ اسے جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا, جب تک رکھنا ایمان کی خوبصورت کیفیت کے ساتھ رکھنا. یا اللہ یہ ادنا سی کوشش کی ہے, یا اللہ اسے لگائے رکھنا, دین کی آب یاری میں لگائے رکھنا. یا اللہ یہ پڑھتا رہے, پڑھاتا رہے, سکھاتا رہے, وہ ادائیں, وہ دعائیں جو ماں باپ کی زبان سے نکلتی ہیں, کبھی یہ بھی الفاظ ہوں, یہ ادنا سی کوشش ہم نے کی ہے. ہم نے دنیا کو نہیں دیکھا, اسباب میرے مالک تیرے ہاتھ میں ہیں, وسائل تیرے ہاتھ میں ہیں. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. مولا کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسباب اور وسائل مانگے تھے, میرے مالک تجھ سے مانگے تھے. ہم اپنی اولاد کے لیے تجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ دنیا کا محتاج نہ بنا, اپنا محتاج بنانا. یا اللہ دین سے جوڑے رکھنا, یا اللہ دین سے جوڑے رکھنا. لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آنے دینا. ان دعاؤں میں ماں باپ جب ایسے خوبصورت جذبات کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے اپنے رب سے مانگتے ہو, کیا لذت ہوگی ان جملوں میں, کیا درد ہوگا ان جملوں میں, اور کیسے میرا اللہ ماں باپ کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. یہ والد ہے نا, وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِ. میرا اللہ باپ کے دل سے جب ایسے درد بھرے جملے آتے ہیں, میرا اللہ تو ان کو رد فرماتا ہی نہیں ہے. احباب گرامی, زندگی میں جس طرح ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ اس کی ادا بڑی پیاری ہے, اللہ کو بھی بعض ادائیں میری اور آپ کی بڑی محبوب ہوتی ہیں. کوشش کیجئے یہ گزرتے ہوئے ایام اور گزرتی ہوئی گھڑیاں وہ ادائیں کم از کم زندگی میں آ جائیں جو میرے اللہ نے عطا فرمائی تھیں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. پہلی ادا کون سی تھی؟ توحید کو اپنا لیجئے. آپ کہیں گے ہم تو ماشاءاللہ سارے اہل توحید ہیں, اور یہ تو وطن عزیز بھی توحید کے جملے پہ ہی اللہ نے بنایا تھا نا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم توحید والے. بھائی جس طرح ایک پودا ہوتا ہے نا, اس کو پانی دینا پڑتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی, توحید کے پودے کی بھی دیکھ بھال کیجئے اذکار کے ساتھ, صبح شام دن رات ہر وقت اہتمام کیجئے. اس اہتمام کے ساتھ آپ کی توحید کا پودا ہرا بھرا رہے. جیسے جیسے یہ ہرا بھرا رہے گا
اتنی ہی میری اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو میرا اللہ عطا فرمائے گا، بطور انعام عطا فرمائے گا۔ لمحہ بلمحہ آپ شریعت پہ اگر غور کریں کس طرح رغبت دلائی ہے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، مسجد میں آتے، بازار میں داخل ہوتے، کھانا کھاتے، کھانے کے بعد ایک ایک دعا پہ اگر آپ غور کریں یہی پہلو نکلتا ہے، خالص ہو جاؤ، توحید میں خالص ہو جاؤ۔ توحید کی ادا میرے اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور اس ادا کے بعد بہت بڑی ادا، احترام کیجئے، والدین کا احترام کیجئے، پیار سے بولیے، برداشت کیجئے، اور جیسے کیسے بھی آسانی ہو دعائیں کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کیجئے، اولاد اللہ دے دے اسے دین پہ قربان کیجئے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، کوئی کچھ بھی بولتا رہے، آپ کو بھی لگے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اگر آپ توحید میں خالص ہو کچھ بھی ہو جائے میرا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دیکھنے میں تھوڑا سا لگ رہا ہوتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، دیکھنے میں مسئلہ بنا تھا نا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے، سامنے دریا کی موجیں تھیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، کیا بولے تھے؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں موسیٰ مارے گئے۔ اب دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ تو سر پہ آگے ہے اور آگے پانی کی موجیں کدھر جائیں گے؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، راستہ اللہ کے دین کا ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا کچھ بھی ہو جائے میرا اللہ نوازے گا، ہمیں ہی نوازے گا۔ پھر جہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں نہ آتا وہاں پہ بھی اللہ راستے بنا دیا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے ہم اللہ کے دین کے ساتھ خالص ہو جائیں، ہم توحید میں خالص ہو جائیں۔ اپنی اولادوں کو لگائیے، اللہ کے دین کے لیے لگائیے، اور جیسے بھی جب اجازت دے جہاں گھر بناتے ہو، جہاں ڈیرے بناتے ہو، جہاں کوٹھی بنگلے بناتے ہو وہاں اللہ کا گھر بنائیے، مسجد بھی بنائیے۔ اور کبھی دل میں خیال آ سکتا ہے نا، مسجد جو بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ مولانا صاحب یہاں تو گھر میں 2 وقت چولہا ہی نہیں جلتا تو مسجد کیسے بنائی جائے؟ فرمایا وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ، آپ ایک اینٹ تو لگا سکتے ہو، آپ ایک اینٹ ہی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہو، اتنی ہی طاقت ہے، اللہ پھر بھی آپ کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ایک اینٹ کی بھی طاقت نہیں ہے، جو بنی ہوئی مسجد ہے اس کو تو آباد کر سکتے ہو نا۔ من غدا الى المسجد او راح، جو بنی ہوئی ہے اسے آباد کرنے والے بن جاؤ۔ اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راح، آپ جب اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جاتے ہو، اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ محبت کو میرا اللہ دیکھتا ہے۔ اگر محبت میں آپ خالص اور پکے ہو میرا اللہ پھر بھی دنیا و آخرت کی بہاریں آپ کے نام کر دیتا ہے۔ اللہ ذو الجلال ان خوبصورت اداؤں کو زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. کوئی بھی ادا جو انسان کو اللہ ذوالجلال سے جوڑتی ہو وہ اللہ کو بڑی محبوب ہے. آپ دین والے ہیں، توحید والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، جذبہ رکھنے والے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں. کبھی کبھی میں اور آپ یہ بات دل میں لا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ جماعت کا کام ہے، یہ میرا کام تھوڑا ہے. فرد واحد تو فرد واحد ہوتا ہے. پورا گاؤں بیٹھا ہوا ہے، کسی کو اتنی ہوش نہیں ہے کہ یہاں پہ مسجد ہونی چاہیے، کسی کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہاں پہ بچوں کی تعلیم کے لیے ادارہ ہونا چاہیے، کوئی ناظرہ پڑھانے والا ہو، کوئی ترجمہ پڑھانے والا ہو. یہ صرف میری ذمہ داری تھوڑی ہے، فرد واحد کا تو کام ہی نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا یہ ہے، ان ابراہیم کان امتن. اکیلے ہونے کا شکوہ نہیں کیجیے. اکیلے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اکیلے ہوئے تو کیا ہوا، اللہ کی نصرت اور حمایت آپ کے ساتھ ہے. آپ آگے بڑھیے، توحید میں جتنے آپ خالص ہو جاؤ گے، آپ اکیلے بھی ہو اللہ ویسا کام لے گا کہ بڑی سے بڑی جماعت بھی آپ جیسا کام نہیں کر پاتی. آپ کا اخلاص ہونا چاہیے، آپ کا جذبہ ہونا چاہیے، آپ کی توحید ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. قانتا للہ. خوبصورت ادا یہ، آپ اللہ کے کتنے فرما بردار ہو، کیسا جذبہ ہے آپ کے دل میں کہ آپ خواہش کرو کہ میری زندگی گزر جائے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزر. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. توحید والے تھے، شرک سے اتنی ہی نفرت کرنے والے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا تھی شاکرا لانعمہ، اپنی زبان سے اللہ کے شکر گزار تھے. آپ اپنے آپ کو دیکھیو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا نہیں فرمایا. ہاں یہ فرق ہے، لا تنظروا الی من هو فوقکم، اوپر نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس تو یہ کچھ ہے. انظروا الی من هو اسفل منکم، جیسے نیچے کو دیکھو، آپ کو نظر آئے کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ دیا ہوا ہے. جو اللہ ذوالجلال نے دیا ہوا ہے الحمدللہ بول دیجئے اور اپنے آپ کو لگا لیجئے، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگا دیجئے. جب ایسی ادائیں ہوتی ہیں پھر میرا اللہ نوازتا ہے. مالک الملک یہ خوبصورت ادائیں میرے اور آپ کے نصیبے میں بھی فرمائے. یہ سال بعد دن آتا ہے، جیسے یہ دن گزر رہے ہیں اور آگے قربانی ہے، قربانی کا دن آتا ہے، ایسے ہی گزر جاتا ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں اس دن سے حقیقت میں جو لینا چاہیے اور اپنے جذبات کو بدل کے خود کو اللہ کے قریب کرنا چاہیے، اللہ ایسی سوچ نصیب فرمائے، ایسی فکر نصیب فرمائے. یہ بے ترتیب سے جملے الہ العالمین ان میں بھی خیر فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد